جمادہ اولی میں ہر جمعرات اور پیر کے روزے کو یقینی بنا، اس لیے کہ بہت سی عادات بد اور رذائل جو انسانوں کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ جمادہ اولی اور جمادہ اخری میں ہفتہ وار یہ جو روزہ ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعرات اور پیر کو بہر صورت روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس سے انسان کو روحانی قوت بہت حاصل، مثلا کسی کو کی کوئی بیماری نہ جاتی ہو، نیک کام کا ارادہ کرے اور ہمت نہ ہو، یا کوئی فضائل رذیلہ یعنی عادات بد چھوڑنا چاہے، تو ان دو دنوں کے روزہ ہفتہ اور پیر اور جمعرات، اس سے انسان کی روحانی قوت بیدار ہوتی ہے، اور وہ جس بری چیز کو چھوڑنا چاہے اور اچھے اسلوب کو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے برائی کے خلاف، بدی کے خلاف اور عادات بد کے خلاف۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن وہ عادات ہیں جس کو وہ چھوڑ نہ سکے، لیکن ان دو دنوں کے روزوں سے انسان کی روحانی قوت کو جلا ملتی ہے، اور پھر اس کو برے کاموں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جو چیز اس کے ذات کے لیے نافع ہوتی ہے اس کی طرف انسان کا خود بخود رجوع ہو جاتا ہے، اس طرف طبیعت کا میلان۔ دیکھیے ابھی میں ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے مولانا اجمل قادری.com، اس پہ ساتھیوں کو میں بتا رہا تھا کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور چاند بھی۔ چاند سے ہجری سال کے دنوں کو شمار کرتے ہیں، اور سورج سے عیسوی سال کے دنوں، تو گویا کہ دونوں سال ہمارے ہیں، دونوں سال ہمارے ہیں۔ لیکن جو اپنائیت کی خوبصورتی ہے وہ دوسری چیز کی نہیں ہوتی۔ جیسے بڑی عید ابراہیم خلیل اللہ کی یاد دلاتی ہے، اور سنت ابراہیمی کا مسلمان اس مبارک عید کے موقع پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جو خوشی چھوٹی عید کی ہوتی ہے، بڑی عید کی، یہ کہ چھوٹی عید ہماری ہے، ہمارے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے،
لیکن مکہ سب کا ہے اور مدینہ ہمارے حضرت کا. جو کشش مدینہ منورہ کے نام سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے. تو اپنائیت جو ہے یہ اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے حضرت، تو پھر اس میں جو ورفتگی اور کشش ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں. سب اللہ والے ہیں، سب علماء ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب قابل عزت ہیں، لیکن جو بات اپنے حضرت کی ہے وہ کسی اور کی. بچے کو دودھ صرف اپنی ماں پلاتی. ہر کوئی چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کی گندگی صرف اپنی ماں صاف. اس لیے جو چیز اپنا معمول بن جائے اس میں بڑی راحت اور برکت ہے. جیسا کہ یہ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ اپنا معمول بن جائے تو طبیعت خود بخود اس کی طرف چلی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آج بھی ہر پیر کو اور جمعرات کو لوگ مسجد نبوی شریف میں افطاری کا سامان لے کر یہ تصور ہی کیا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہر کوئی روزے سے ہی. یہ خوبصورت اوصاف متقین کے ہیں، لیکن متقین تو کامیاب لوگ ہیں. کامیاب لوگوں کی نقالی بھی انسان کو کامیاب کر دیتی. اس لیے کہ کامیابی نیکی ہی کا نام نہیں، اصل کامیابی نیکوں کی نقالی کا نام. نیکوں کی نقالی ان جیسے اوصاف کو اختیار کرنا یہ کامیابی کی بین دلیل. وہ کہتے ہیں نا میں چنگیاں لڑ لگی میری چولی پھل پے. میں چنگیاں لڑ لگی میری چولی پھل پے. میں مندیاں ول گئی میرے اگلے بھی ڈل گئے. انسان اصل میں اچھے لوگوں کے ساتھ اپنائیت سے رابطہ کرے تو ان پر جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے مقدر میں آ جاتی. یہ بیعت جو ہے اس کے کرنے سے جن حضرات کے ہاتھ پر دست حق پرست پر آپ بیعت کرتے ہیں ان کے بڑوں کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں اور آپ کے لیے ان نیکیوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے. سبحان. اور جب نیکیاں ہوں تو برکات آتی ہیں اور بدیاں چلی جاتی ہیں اور اثرات رذالت دور ہو جاتے ہیں. حق تعالی جل جلالہ سن 2021 آپ سب کے لیے پوری امت کے لیے برکت کا باعث. آمین. صلی